الرحمن الرحيم ومن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے اعراض کیا اور جو اعمال اس نے پہلے کیے ان کو بھلا بیٹھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے اور ہم نے ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ وہ سن نہ سکے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے تو وہ ہرگز ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حالات کے اندر مبتلا کرتا، یعنی ان کی پکڑ کرتا، تو یقیناً بہت جلد ان پر عذاب آ جاتا، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ جو بنجر بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ہم نے ان کے لیے ان کے ہلاک کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ گزشتہ کل تفسیر میں بات آئی تھی کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے یا خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے۔ خاتم بھی کہہ سکتے، خاتم بھی کہہ سکتے۔ خاتم کا مطلب ہوگا کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور خاتم کا مطلب ہوگا نبیوں کے سردار۔ عربی زبان کے اندر خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ اور انگوٹھی میں بھی خاص طور پر جو نگینہ ہوتا ہے نا، اس کو خاتم کہا جاتا ہے، جو قیمتی نگینہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں میں ایسا ہی مقام ہے جیسا کہ انگوٹھی میں نگینے کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہہ سکتے، خاتم الانبیاء بھی کہہ سکتے۔ خاتم کا مطلب ان کے سلسلے کو ختم کرنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بن کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کے طور پر قرآن پاک کو باقی رکھا کہ یہ قرآن پاک ہم کو بتائے گا کہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے، اور اس طریقے سے نبیوں کا سلسلہ ہوا، قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں کون بتلائے گا؟ یہ کلام پاک بتلائے گا۔ یہ قرآن پاک ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی چیز ہوگی اور کون سی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی بھی چیز کے ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ انسان خود اپنی زندگی کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے اور کب مرنا ہے۔
یہ انسان یہاں تک بھی اللہ رب العزت نے اس کی روزی کے سلسلے میں بھی فیصلہ کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہے کہ وہ کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کتنی محنت کرے گا. یہ انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے نہیں دیا، ورنہ تو دنیا کے اندر کوئی غریب ہی نہ ہوتا، کوئی غریب ہوتا. کیونکہ ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ بھائی میں مالدار ہوں، ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ میری خواہشات کے مطابق میری زندگی گزرے. تو انسان کو تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ادھیکار نہیں دیا ہے. تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت اور آخرت اور بعد الموت، یہ سب کیسے انسان کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ اور یہ ان کا علم انسان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کرنا. اب قرآن پاک فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے، کون سا راستہ ہدایت کا ہے اور کون سا راستہ گمراہی کا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی معاملے میں پھنس جاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو سب سے پہلے تم رجوع کہاں کرو گے؟ قرآن پاک میں رجوع کرو. اس کو کہاں تلاش کرو؟ کلام پاک میں تلاش کرو کہ وہاں سے تمہارا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے. اب پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مثال کے طور پر اس میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. اب اللہ رب العزت فرماتے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اسی کلام کی زیر نصیحت کی جاوے اس کے باوجود بھی وہ اس سے کیا کر لے گا؟ اعراض کر لے گا. اللہ پاک فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو قرآن پاک کی نظر میں اور اللہ جل جلالہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو قرآن پاک کی آیتوں سے منہ پھیر لے گئے، جو قرآن پاک کے احکامات سے کیا کر لے گئے؟ روگردانی کر لے گئے، اور جو قرآن پاک پر عمل کرنے کی باری آ گئی تو دامن جھاڑ لے. اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے سلسلے میں یوں کہا کہ یہ بڑا ظالم ہے. یہ کیا ہے؟ بڑا ظالم ہے. ایک تو وہ ظالم ہے جس نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، جس نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا. ہماری نظر میں تو عام طور پر اسی کو ظلم سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا؟ کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیر لے گئے، جو اللہ رب العزت کی آیتوں سے کیا کر لے گئے؟ اعراض کر لے گئے. اس کو شریعت کا سب سے بڑا ظالم تھا. فأعرض عنها، کہ جب قرآن پاک کے احکامات اس کے سامنے پیش کیے جاوے، اس کو نصیحت کی جاوے تو اس سے کیا کر بیٹھا؟ وہ اعراض کر بیٹھا، اس سے منہ پھیر لیا اس نے. فأعرض عنها اور ونسی ما قدمت یداہ، کہ جو اس نے عمل کیے تو اس کو کیا کر بیٹھا؟ وہ بھلا بیٹھا. اب پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دراصل انہوں نے ہماری آیتوں سے جو اعراض کیا ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر کیا ڈال دیے ہیں؟ پردے ڈال دیے. اب ان کو حق بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے کیا ڈال دیا؟ ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا. اب ان کو سنائی نہیں دیتا ہے نا. کان کے پاس اگر بہت زور سے کوئی چیز کی آواز آ جائے تو کان سن پڑ جاتا ہے نا، تو کان کے اندر بہار پیدا ہو جاتا ہے، ثقل پیدا ہو جاتا ہے. اس کو قرآن پاک کی زبان میں وقرن سے استعمال کیا اللہ رب العزت نے. وقر یعنی کان کے اندر ایک طرح کا بوجھ پیدا کر دیا کہ حق بات ان کو سنائی نہیں دیتی. ان کے مطلب کی جو بات ہے وہ ان کو سنائی دیتی ہے، ان کے مطلب کی جو چیز ہے ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے، بات جب اللہ رب العزت کی توحید کی آتی ہے، بات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی آتی ہے، تو پھر وہ بہرے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ بہرے بن جاتے ہیں، اور ان کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں، عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے تو نظر آتا ہے لیکن عقل کے کیا بن جاتے ہیں؟ اندھے بن جاتے ہیں. بھائی کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھا تھا نا. بچپن سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے تک اللہ کے نبی کہاں رہے؟ مکہ المکرمہ میں تو رہے، کافروں کے درمیان بھی تو رہے، ابو جہل کے درمیان، ابو لہب کے درمیان، امیہ ابن خلف کے درمیان. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا. ابو لہب تو اللہ کے نبی کا چاچا تھا نا، بچپن سے دیکھتا رہا ہے نا. اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے اس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو دیکھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور یوں کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ جن تم دوسروں کی عبادتیں کرتے ان کو چھوڑ دو، تو پھر وہ اندھا ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ 40 سال تک جس شخص کو اس نے دیکھا تھا اب اس کی اچھائی اس کو نظر نہیں آئی، اس کا عدل اور اس کا انصاف اس کو نظر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا.
اس لیے جب حق بات سمجھ میں نہ آوے نا تو استغفار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھے حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ بندہ حق بات سمجھا رہا ہے تو ہم یوں سمجھتے کہ شاید یہ نہیں سمجھ رہا ہے نا. بتاؤ کہ ہم غلط راستے پر ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے ایگو کی وجہ سے, اپنا ایگو ہٹ ہوتا ہے نا, کہ اگر ہم مان لیں گے تو کیا آئیں گے, جھک جائیں گے تو یار چھوٹے بن جائیں گے. تو بتاؤ کا کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم کو حق بات سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے نفس کے دباؤ میں آ کر کیا کر دیتے ہیں, اس کو جھٹلا دیتے ہیں. تو اگر حق بات سمجھ میں نہ آئے نا تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, یہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو میں نے گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے مجھے حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے. پھر جب گناہ معاف ہوں گے نا تو خود بخود حق بات کیا آئے گی, سمجھ میں آئے گی. اس لیے جب اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے اور ان سے جب ان سے بیت کی جاتی ہے تو وہ 3 تسبیح پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. اس میں سے ایک تسبیح استغفار کی ہے. تو استغفار کی تسبیح کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ جو گناہ دل کے اندر جمع ہوئے ہیں اس کا جو میل جمع ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا. جب وہ میل دور ہوگا نا تو پھر حق بات سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی, ورنہ پھر حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا تھا نا, اس کے باوجود بھی ان کو جب حق بات سامنے آئی تو سمجھ میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا. اور وہ پردہ کس چیز کا تھا؟ ان کے کفر کا تھا, ان کے گناہوں کا تھا, ان کے شرک کا اور ان کے ظلم کا تھا, ان کی جاتیوں کا تھا, ان کے اخلاق خراب تھے اور وہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے سلوک اچھے نہیں تھے, اس لیے ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اب یقین جانیے جو صفات کفار مکہ کے اندر پائی جاتی تھی, جن صفات کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے حق سے محروم کر دیا, اگر وہ صفات ہمارے اندر پائی جائے گی تو اللہ رب العزت ہم کو بھی کیا کر دے گا, حق سے محروم کر دے گا. کوئی اللہ رب العزت نے ضلالت اور گمراہی صرف کفار مکہ کے لیے نہیں رکھی ہے, یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے. ہدایت بھی عام ہے اور ضلالت بھی عام ہے. جس طرح صحابہ کرام کو ہدایت ملی, اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بعد قیامت تک جتنے لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی ہدایت ملے گی. اور جس طریقے سے کفار مکہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہوئے ان کی بری صفتوں کی وجہ سے, تو اسی طریقے سے جو لوگ ان بری صفتوں کے اندر شریک ہوتے جائیں گے وہ کفار مکہ کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں گے اور وہ ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ, صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وفی آذانہم وقرا, ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا. کیونکہ کان ایسی چیز ہے نا کہ اس سے آدمی سنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. اور جب آدمی سنتا ہے تو پھر وہ بات کا اثر کرتی ہے, دل پہ اثر کرتی ہے. دعوت و تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ حق بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا, حق بات سمجھاتے بولتے ہیں, تو بولنے کی وجہ سے دل پہ کیا ہوتا ہے, جب کان میں بات پڑتی ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے, دل پہ اثر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا ان کی ہدایت کے راستے ہی بند کر دیا کہ جب انہوں نے حق درمی اختیار کر لی ہے تو اب ان کے ہدایت کے راستے کیا کر دو, بند کر دو. پہلے اللہ رب العزت نے دل کو ذکر فرمایا, پھر اللہ رب العزت نے کس کو ذکر فرمایا, کانوں کو ذکر فرمایا کہ اب سننے کی طاقت بھی ان کی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. حق بات ان کو سنائی نہیں دیتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی نا تو لن یہتدوا اذا ابدا, کبھی بھی یہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہے. حالانکہ آپ کا پروردگار تو کیا ہے, الغفور, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے, ذو الرحمہ, بہت بڑی رحمت کا مالک ہے. تو باوجود اس کے کہ آپ کا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے, بڑی رحمت کا مالک ہے, اس کے باوجود بھی اگر لو یؤاخذہم بما کسبوا, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت ان کی پکڑ کر لے گئے, لعجل لهم العذاب, تو ابھی عذاب ان کے سامنے آ پڑا ہو جائے, بہت جلد ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل لهم موعد, اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. وقت سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں آتی, عذاب بھی وقت سے پہلے نہیں آتا. عذاب بھی جو اللہ رب العزت کا فکس ہے وہی ٹائم پہ ہے. اس لیے کفار مکہ اور جو انبیاء علیہ السلام کی پچھلی جو امتیں گزری ہیں اس میں بہت سے ایسے نافرمان تھے, وہ اپنے نبیوں سے کہتے تھے کہ بھائی بلاؤ تمہارا عذاب کہاں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے بلانے سے عذاب نہیں آئے گا, اللہ رب العزت جب چاہے گا جب آئے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کر رکھا ہے, ایک ٹائم فکس کر رکھا ہے, اور جب آنے کا ہوگا وہ آئے گا. اور جب آئے گا نا تو ایسا آئے گا کہ لن یجدوا من دونہ موئلا, پھر تمہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی. کہ جس عذاب کے سلسلے میں تم جلدی مچا رہے ہو نا, اگر وہ عذاب آ جائے گا نا تو اس کے آنے کے بعد تمہارے بچنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی, پھر تم کیا ہو جاؤ گے, بالکل نیست و نابود ہو جاؤ گے.
اور پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ جو بنجر بستیاں ہیں تلک القری، قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، اور اسی طریقے سے قوم تبا کی بستی، قوم شعیب کی بستی، قوم عمالقہ، اللہ رب العزت فرماتے اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیوں کیا؟ لما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ دیکھو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر بھی ظلم کا لفظ استعمال کرنا ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ظلم کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو ظلم سے مراد حقیقی ظلم تو وہی ہے کہ کوئی بندہ کفر کر لے یا شرک کر لے، حقیقی ظلم تو وہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو حقیقی ظلم کے بعد جس ظلم کی باری آتی ہے وہ ایمان والوں کا اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ ایک تو بندہ کفر کر دے، ایک بندہ شرک کر دے، تو وہ تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ایک ایمان والا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اس کے ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے ظلم سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرے، اس پر کیا کرے؟ عمل نہ کرے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حالات ہے۔ تلک القری اہلکناہم، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ وہی صورتحال ہو گئی لاک ڈاؤن کی کہ تلک القری کے یہ بنجر بستیاں، کیسا بنجر بن کے رہ گیا، کیسے تجارت ڈھپ پڑ گئی اور کیسے کاروبار ڈھپ پڑ گئے، اور کس طریقے سے لوگ روتے اور بل بلاتے ہو گئے، اور لوگوں نے موت کو یاد کر لیا اور لوگوں نے طے کر لیا کہ اب تو دنیا سے رخصت ہو جانا ہی اچھا، اور ایسا خوف طاری ہوگا کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ تو وہ گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی کشمکش میں انسان مبتلا ہو گیا کہ تلک القری، بنجر بستیاں۔ تو اگر یہ کافر لوگ مراد ہے تو پچھلی امتیں ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، اور اگر اس سے ایمان والے مراد ہیں تو گویا کہ وہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو گویا کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے کیا کیا؟ اپنی ذات پر ظلم کیا، لما ظلموا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اب ہم نے کیا کیا؟ ان کے ہلاک کرنے کا ایک وقت اور ایک وعدہ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ متعین کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ یقین جانے برحق ہے۔ ہم مر جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایک نہ ایک دن سب رخصت ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی بیٹھا نہیں رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے کوئی اپنے گھر بار میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے کوئی تجارت اور کاروبار اور اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو اوڑھ لیا، کھا لیا، بچھا لیا وہ گیا، اب وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اب دوبارہ جو اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا ہوگا وہ نیا ہوگا، پرانا نہیں ہوگا۔ وہ پرانا گیا وہ گیا، مزہ ماں مزہ، جو گزرا وہ گزرا۔ اب ڈائریکٹ کیا ہے؟ قضا اب آنے والا ہے۔ وہ قضا کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ تو قبل اس کے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے قضا آ جائے اور اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ آ جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لما ظلموا، کہ جب قومیں ظلم پر اتر آتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا آتے ہیں؟ حالات آتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ عذابات کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اللہ کا رہنے بات سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے، اللہ رب العزت اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔